آج ہم ایک ایسے قانون پہ بات کر رہے ہیں جو شاید غیر محسوس طریقے سے ہماری روزمرہ کی مالی زندگی کا حصہ ہے، دی نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ 1881۔ جی یہ وہ قانون ہے جو چیک، پرومسری نوٹ اور بل آف ایکسچینج جیسی اہم دستاویزات کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہم اس کی بنیادی باتوں اور عملی پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، یہ قانون دیکھیں 1881 میں بنایا گیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ ان مالیاتی دستاویزات سے متعلق جو قوانین ہیں ان کو واضح کیا جائے، ان کو مستحکم کیا جائے۔ اچھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اتنا پرانا ہونے کے باوجود آج بھی پورے پاکستان میں لاگو ہے۔ صحیح۔ اور یہ ہمارے مالی لین دین کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس کا مقصد تھا کہ ان دستاویزات کے استعمال میں ایک معیار ہو، قانونی تحفظ ہو۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس آخر ہیں کیا؟ سننے میں تو کافی ٹیکنیکل سا لگتا ہے۔ دراصل یہ 3 قسم کی بنیادی دستاویزات ہیں، زیادہ پیچیدہ نہیں ہے۔ پہلی ہے پرومسری نوٹ۔ پرومسری نوٹ۔ جی، آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ یہ لکھنے والے کا ایک تحریری دستخط شدہ وعدہ ہے۔ وعدہ؟ جی ہاں، وعدہ کہ وہ ایک خاص رقم یا تو مانگنے پر یا ایک مقررہ وقت پر کسی خاص شخص کو یا جس کو وہ شخص کہے، یعنی اس کے حکم پر ادا کرے گا۔ اچھا، یعنی ایک پکا قانونی قسم کا IOU۔ بالکل، آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ بینک نوٹ یا کرنسی نوٹ اس میں شامل نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوا وعدہ، اور دوسری قسم کیا بتائی آپ نے؟ دوسری ہے بل آف ایکسچینج۔ یہ وعدے کے بجائے ایک حکم ہے۔ حکم؟ کس طرح کا حکم؟ دیکھیں، اس میں لکھنے والا کسی دوسرے شخص کو تحریری طور پر غیر مشروط حکم دیتا ہے کہ وہ ایک خاص رقم کسی تیسرے شخص کو یا اس کے حکم پر ادا کرے۔ اچھا، تو یہ زیادہ تر کاروباری لین دین میں استعمال ہوتا ہوگا؟ جی ہاں، کمپنیوں کے درمیان تجارت میں یہ کافی عام ہے۔ اور تیسری قسم تو ہم سبھی استعمال کرتے ہیں، چیک؟ جی بالکل، چیک۔ یہ بنیادی طور پر بل آف ایکسچینج کی ہی ایک خاص قسم ہے۔ خاص کیسے؟ خاص اس طرح کہ چیک ہمیشہ کسی مخصوص بینکر پر ہی لکھا جاتا ہے، یعنی آپ کا بینک۔ اور دوسری بات، یہ ہمیشہ مطالبے پر قابل ادائیگی ہوتا ہے، آن ڈیمانڈ۔ یعنی جب پیش کیا جائے تبھی ادائیگی ہوگی۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، اب ان دستاویزات میں کچھ اہم کرداروں کا ذکر آتا ہے۔ آپ نے کہا ڈرائر، ڈرائی، پے، یہ کون لوگ ہیں؟ تھوڑا سا یہ سمجھا دیں۔ جی، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، ڈرائر وہ شخص ہے جو بل یا چیک لکھتا ہے، یعنی جو بنا رہا ہے، بنانے والا۔ جی۔ ڈرائی وہ شخص یا ادارہ ہے جسے ادائیگی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، چیک کی صورت میں جیسا میں نے کہا یہ ہمیشہ بینک ہوتا ہے۔ ہمیشہ بینک۔ جی ہاں، اور اگر ڈرائی بل کو قبول کر لے، یعنی دستخط کر کے ذمہ داری لے لے، تو وہ ایکسیپٹر بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پے وہ خوش قسمت شخص جس کا نام دستاویز پر لکھا ہوتا ہے، جسے رقم ملنی ہوتی ہے۔ سمجھ گیا، ڈرور، ڈراوی، ایکسیپٹر، پے۔ اور پھر وہ 2 ٹرمز آتی ہیں، ہولڈر اور ہولڈر ان ڈیو کورس۔ ان میں کیا فرق ہے؟ ہاں، یہ اہم ہے۔ ہولڈر تو سیدھا سادہ ہے، وہ شخص جس کے قبضے میں وہ دستاویز ہے اور قانوناً وہ اسے رقم وصول کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ پے بھی ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا شخص جسے یہ دستاویز منتقل کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ہولڈر ان ڈیو کورس کا درجہ آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا اونچا ہے، زیادہ محفوظ ہے۔ وہ کیسے؟ یہ وہ شخص ہے جو چند شرائط پوری کرے۔ اس نے وہ دستاویز نیک نیتی سے لی ہو، کسی قیمت کے عوض لی ہو، اس کی میعاد ختم ہونے سے پہلے لی ہو، اور سب سے اہم، اسے یہ نہ پتا ہو کہ پچھلے کسی مالک کے حق کی ملکیت میں کوئی قانونی نقص تھا۔ اچھا، تو قانون اسے زیادہ تحفظ دیتا ہے؟ جی بالکل، اس کا مقصد یہی ہے کہ ان دستاویزات پر لوگوں کا اعتماد بڑھے، وہ بے فکری سے انہیں قبول کر سکیں۔ یعنی اگر آپ نے صاف نیت سے قیمت دے کر چیک لیا ہے تو آپ کے حقوق زیادہ محفوظ ہیں۔ صحیح۔ اب آتے ہیں اس لفظ نیگوشیبل پر۔ اس کا مطلب آپ نے بتایا قابل منتقلی۔ یہ منتقلی ہوتی کیسے ہے؟ بالکل، نیگوشیبل کا مطلب ہی یہی ہے کہ ملکیت آسانی سے ایک سے دوسرے کو منتقل ہو سکے۔ تو کیسے؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔
اگر دستاویز بیرر یعنی حامل کو قابل ادائیگی ہے، یعنی جس کے پاس ہے اسے پیسے ملیں گے، تو صرف دستاویز دے دینے سے یعنی ڈیلیوری سے ملکیت منتقل ہو جاتی ہے۔ بس دے دیا اور ہو گیا؟ جی، لیکن اگر یہ کسی خاص شخص یا اس کے آرڈر یعنی حکم پر قابل ادائیگی ہے تو پھر منتقلی کے لیے 2 چیزیں چاہیے: پچھلی طرف دستخط، جسے انڈورسمنٹ یا پشت نویسی کہتے ہیں، اور ڈیلیوری، دونا۔ اچھا، تو پشت پر دستخط کرنا لازمی ہے آرڈر والے انسٹرومنٹ کے لیے؟ جی ہاں، انڈورسمنٹ بنیادی طور پر دستاویز کی پشت پر دستخط کر کے ملکیت آگے بڑھانے کا قانونی طریقہ ہے۔ دستخط کی اہمیت تو بہت زیادہ لگ رہی ہے سب میں۔ یقیناً، اگر خدا نخواستہ کسی دستاویز پر دستخط جعلی ہوں تب کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ بالکل بن سکتا ہے۔ قانون اس بارے میں بہت واضح ہے۔ کوئی بھی شخص بطور میکر، ڈرائر یا انڈورسر ذمہ دار نہیں ہوتا جب تک اس نے خود اس حیثیت میں دستخط نہ کیے ہوں۔ یعنی جعلی دستخط کی کوئی ویلیو نہیں؟ بالکل نہیں۔ جعلی دستخط مکمل طور پر غیر مؤثر ہوتے ہیں، ان سے کوئی حق، کوئی ملکیت منتقل نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہاں، کچھ خاص حالات ہوتے ہیں جہاں جس پارٹی کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہو وہ خود اس جعل سازی کو بنیاد بنانے سے قاصر ہو، لیکن عمومی اصول یہی ہے کہ جعلی دستخط بیکار ہیں۔ سمجھ گیا۔ اب چیک کے حوالے سے ایک بہت عام چیز ہے کراسنگ، وہ جو 2 متوازی لکیریں کھینچ دیتے ہیں چیک پر، وہ کیوں ہوتی ہیں؟ کراسنگ یہ ایک بہت اہم حفاظتی تدبیر ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ سب سے عام ہے جنرل کراسنگ۔ وہ 2 لکیریں؟ جی، چیک کے چہرے پر بس 2 متوازی لکیریں کھینچ دیں۔ کبھی کبھی ان کے بیچ میں اینڈ کمپنی یا اینڈ سی او بھی لکھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیک اب کیش کاؤنٹر پر نقد نہیں ہو سکتا، اسے لازمی طور پر کسی بینک اکاؤنٹ میں ہی جمع کرانا ہوگا۔ اچھا، یعنی براہ راست کیش نہیں ملے گا؟ نہیں۔ پھر ہوتی ہے اسپیشل کراسنگ۔ اس میں ان لکیروں کے درمیان کسی خاص بینک کا نام لکھ دیا جاتا ہے، جیسے حبیب بینک لمیٹڈ۔ بالکل۔ تو اب ادائیگی صرف اسی بینک یا اس کے ایجنٹ بینک کے ذریعے ہی وصول کی جا سکتی ہے۔ یہ تو اور بھی محفوظ ہو گیا۔ جی، اور سب سے محفوظ سمجھی جاتی ہے اکاؤنٹ پیئی کراسنگ۔ ہاں، وہ اے سی پے والی؟ جی، اس میں جنرل کراسنگ کے ساتھ اکاؤنٹ پیئی یا اس کا مخفف لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رقم صرف اور صرف اسی شخص یا ادارے کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگی جس کا نام چیک پر بطور پیئی لکھا ہے۔ تو یہ چیک آگے کسی اور کو منتقل نہیں ہو سکتا؟ عملی طور پر نہیں۔ یہ کراسنگ اسے مزید نان نیگوشیبل بنا دیتی ہے۔ بینک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ رقم صرف مذکورہ پیئی کے اکاؤنٹ میں ہی ڈالے۔ یہ ایک طرح سے چیک کے سفر کا آخری سٹاپ مقرر کر دیتا ہے۔ بہت خوب، یہ تو کافی حفاظتی پہلو ہیں۔ اچھا، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ بل قبول نہ ہو یا چیک کی ادائیگی نہ ہو پائے، جسے باؤنس ہونا کہتے ہیں؟ اسے قانون کی زبان میں ڈس آنر یعنی بے توقیری کہتے ہیں۔ ڈس آنر؟ جی، یہ یا تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ڈرائی نے بل قبول ہی نہیں کیا، نان ایکسیپٹنس، یا پھر قبول تو کر لیا تھا یا چیک تھا لیکن ادائیگی نہیں کی، نان پیمنٹ، جیسے اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہونا۔ تو جب یہ ڈس آنر ہو جائے تو پھر کیا؟ جب ایسا ہوتا ہے تو جو ہولڈر ہے یعنی جس کے پاس وہ انسٹرومنٹ ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پچھلی تمام پارٹیوں کو جن سے وہ رقم وصول کرنا چاہتا ہے، جیسے ڈرائر، پچھلے انڈورسرز، ایک مناسب وقت کے اندر اس ڈس آنر کا نوٹس دے۔ نوٹس دینا لازمی ہے؟ جی ہاں، ورنہ وہ ان پارٹیوں سے رقم کا مطالبہ کرنے کا حق کھو سکتا ہے۔ بعض اوقات خاص طور پر جو غیر ملکی بلز ہوتے ہیں ان میں نوٹری پبلک سے باقاعدہ نوٹنگ اور پروٹیسٹ کروانا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ قانونی کارروائی کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ 140 سال پرانا قانون آج بھی پرومسری نوٹس، بلز آف ایکسچینج اور خاص طور پر چیکس کے اجرا، منتقلی اور ادائیگی کے لیے ایک مضبوط قانونی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اس نے روزمرہ کے مالی لین دین میں کافی حد تک وضاحت اور تحفظ کو یقینی بنایا ہے۔ بالکل، اور یہ بات واقعی قابل غور ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ قانون ڈیجیٹل دور سے بہت
بہت پہلے کا ہے، یہ اب بھی ہماری معیشت کی، آپ کہہ سکتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ صحیح۔ آخر میں ایک سوچنے کی بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جب ڈیجیٹل ادائیگیاں اتنی عام ہیں، فوری بینکنگ ہے، تو اس قانون کے جو بنیادی تصورات ہیں نا، جیسے ڈیلیوری یعنی حوالے کرنا، پریزنٹمنٹ یعنی پیش کرنا، قبضہ، ہاں، یہ تصورات آج کے دور میں کس طرح نئے معنی اختیار کر رہے ہیں یا کن نئے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، ان کی تشریح کیسے ہو رہی ہے، یہ ایک دلچسپ قانونی اور عملی سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ واقعی یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ ٹیکنالوجی کے ساتھ قانون کیسے ہاں آہنگ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ایک دلچسپ موضوع رہتا ہے۔